السلام علیکم جی. ابھی دو ولاگ سنے. کچھ دیر پہلے میں نے سنا تھا انصار عباسی صاحب کا، تو کافی غصہ تھا. اس کے بعد غصہ ٹھنڈا کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں رضی دادا کا ولاگ سنتے ہیں. رضی دادا ذرا پازیٹیو بات کرتے ہیں اور تاریخی پہلوؤں کے تناظر میں کرتے ہیں. سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یا شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہوں تو میرے لیے جو ہے نا تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سننا پڑتا ہے. اچھا، انصار عباسی صاحب نے تو بتایا کہ میاں نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے کیسے حالات خراب ہوئے، تو واقعی میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ شکایات ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ کر دیا، ایک غدار کے خلاف غداری کا مقدمہ کر دیا. یہ ان کی ناراضگی کا پہلو ہے. تو وہ کنٹینیویشن ہے. وہ اگر آپ آخری حد تک دیکھ لیں تو جنرل یہ ندیم انجم صاحب ہیں، ڈی جی آئی، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. قطعی طور پہ میں خود مطلب پہلے سٹارٹنگ میں ایسا لگا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا، لیکن اس کو غور سے 2-3 دفعہ دیکھا تو پتہ یہ لگا کہ وہ تو جو فرنٹ پہ آگے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں وہ تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے چیف کی بدنامگی نہ ہو. باقی وہ نہ آئین کے لیے آئے، نہ پاکستان کے لیے آئے، نہ پاکستان کی عوام کے لیے آئے. وہ تو صرف اپنے ادارے اور اپنے چیف کے لیے آئے کہ جو بے ایمان، جھوٹا اور ایک غدار شخص ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کے لیے آئے ہیں. اور مطلب وہ خود گواہیاں دے رہا ہے، میں نے عمران خان کو یہ نارو دیا، وہ دیا، فلانی جگہ پہ بچایا. خود اعتراف کر رہے ہیں ہم نے اس کو الیکشن لوٹ کر دیا. تو یہ غداریاں ہی ہوتی ہیں، اور کون سے غداریاں ہوتی ہیں؟ یہ تو یہی دہشت گردی ہوتی ہے نا. یہ ادارہ جاتی دہشت گردی ہوتی ہے، اور کچھ نہیں ہوتا. اعتراف بھی کر رہے ہیں اور پھر اس بات پہ بھی خوش ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ کوئی عدالت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا اور یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے. تو یہ ایسے نہیں ہوگا ٹھیک، یہ اعتراف کرنا پڑے گا. اچھا، رضی دادا کا جو ولاگ ہے نا، اس کے اندر انہوں نے کافی ساری باتیں کی جس میں مزہ آیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سب اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. یہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں دوسروں کے اوپر، آج یہ ان کے اپنے اوپر آ رہے ہیں. بات یہی ہے سمجھنے کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اسی تناظر میں تھوڑا سا ماضی کے ساتھ، جیسے کہ ففتھ جنریشن وارفیئر ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ جو ہے نا مطلب جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی سافٹ ویئر ایکسپائر ہو جاتا تو اس کو کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں کہ لو جی جو مرضی استعمال کر لے. تو پاکستانی وہ استعمال کرتے ہیں. تو فوٹو شاپ سے لے کے ہر چیز کا نا وہ لمٹ ان کی یہ ہے کہ جہاں پہ پیسے پیمنٹ کرنی پڑے وہاں تو جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. مور دین 99% کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر یہ جو آئی تھی نا ففتھ جنریشن وارفیئر، یہ وہی تھی کہ جو 2000 کے اندر طالبان آ گئے جی، القاعدہ آ گئے جی، مار دیں گے، لوٹ لیں گے، پکڑ لیں گے، جکڑ لیں گے، پوری دنیا کو بچانا ہے. انہوں نے بلڈنگیں گرا دیں اور چلو دوڑو. وہ سگریٹ جو $1 کی ایک ڈبی تھی، کسی بھی برانڈ کا نام لے لیں انٹرنیشنلی، جو پاکستان میں $1 کی مل رہی تھی، وہ آپ کہہ لیں کہ $10 کی وہ نیو یارک میں ہو چکی تھی. تو وہ $1 میں بھی ٹھیک ٹھاک پیسے کماتے تھے. تو $9 جو جا رہے تھے باقی کے، ابھی تو میرا خیال ہے $14-15 کی ہو گئی تھی. تو یہ صرف یہی تھا نا کہ بھائی جنگ لڑنی ہے جی، بچانا ہے جی. اتنے ٹیکسز جس کا کوئی حساب نہیں. عوام کی ترقی، خوشحالی، ان کے فیسلٹیز ایسی کی تیسی میں گئے اور جنگ لڑنے کے لیے چلے ہوئے ہیں. اور بعد میں انہی سے توبہ ترلا اور سب کچھ کرتے ہوئے باہر نکلے 15 اگست 2021 کو. یعنی کہ 20 سال کے اندر $5 سے 6 ٹریلین لگا کے کچھ بگاڑ نہیں سکے. وہی بندے مرے جنہوں نے ویسے ہی مر جانا تھا. ٹھیک ہے، فلانا جی مار دیا جی بمباری میں، وہ تم نہ بھی مارتے تو وہ مر جاتا. وہ 65-70 سال کا بڈھا. اچھا چلو تم نے کو تھوڑے سے مار بھی دیے ہوں گے. تو یہ فدو بنایا تھا، یہ یورپ اور امریکہ کی عوام کو بنایا تھا. یہ ایک بات سمجھیں. اب جو رضی دادا بات کر رہے تھے نا کہ جو ٹرینڈ کیے تھے وہ خود پہ ہی پڑ گئے. دیکھیں اب یہ بھی جو تھا نا وہ پھینکا ہوا سافٹ ویئر ہے. جس وقت میں رشینز کے خلاف انہوں نے جنگ لڑنی تھی اور
یہاں پر آئے اور ان کو اسٹرنگر دیے گئے، ان کو ہیلی کاپٹر کو کیسے پکڑنا ہے مارنا ہے، وہ پاکستانیوں کو ٹرین کرتے تھے، پاکستانی آگے ان کو ٹرین کرتے تھے، یہ سارا تھا. اور اس وقت میں یہ جہاد بالکل حلال تھا، بالکل حلال تھا. اگر آپ 1984 5 کے 3 کے اگر یعنی کہ 1983 84 82 یہ حج کے خطبات سنیں، حج کے خطبات، تو اس میں وہ کہتے تھے کہ جاؤ کشمیر اور فلسطین اور افغانستان اور جہاد کرو. یہ خطبہ آج میں تو وہ نعوذ باللہ، میری اوقات نہیں میں بات کروں، لیکن آپ چیک کریں یوٹیوب پہ ابھی تک وہ خطبات موجود ہیں. اچھا اس کے بعد پھر وہ دہشت گرد ہو گئے، وہ جو بھیجتے تھے نا کہ جاؤ یہ کیا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھے، جاؤ ادھر جا کے جہاد کرو. ٹھیک ہے، وہ بعد میں وہ جہادی جو ہوتے تھے نا وہ دہشت گرد بن گئے. اچھا یہ بیچ میں آ گئی، چھلانگ آ گئی. اچھا وہ جب یہاں پر تھے نا تو جہادی، تو یہ امریکنز براستہ پاکستانیوں کے سکھاتے تھے کہ ایسے کرو، سیٹلائٹ یوں دیکھتی ہے، یوں تم چھپ جو، ایسے ہو جو، تم نے یہ چیز کور کر لی تو سیٹلائٹ نہیں پکڑ سکتی، اور اس کا یہ ہوتا ہے، ویژولز ایسے ہوتے ہیں. اچھا یہ رشینز ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھاتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا 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 اچھا. جیسے ہی وہ ہوئے نا، کام ختم ہوا، ٹھیک ہے، تو بقول ہیلری کلنٹن وی کوئٹ، جیسے وہ کوئٹ ہوئے تو یہ تمام ترکیبیں جو ان سی تھی نا، انہوں نے مارنے کی کوشش کی ان کو، کہ کسی طریقے سے پکڑ لیں، جکڑ لیں، ہم نیا جمسانہ ایک نظام قائم کریں. لیکن وہ لوگ جو تھے نا ٹرینڈ ہو چکے ہوئے تھے، وہ پھر کچھ عرصے کے بعد نا انہی کے اوپر پڑ گئے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ گنتی ویلچا لے کے کام شروع کر دیا، اپنا فارمنگ شروع کر دی، کچھ کر دیا، بچ گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھے، بلڈ اپ ہوئے، پھر وہ آ گئے. پھر انہوں نے اس بات کو، اس سائنس کو سمجھ لیا کہ اگر آپ نے کسی چیز کو فتح کرنا ہے تو ڈسٹربنس کیسے کرنی ہے. تو یعنی کہ میں کچھ ایسی بات ہے کہ جو میرے آئی ہوئی ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہ رہا، اسلامک حوالے سے. تو مطلب اپنی جگہ کو، اپنے آپ کو منوانے کے لیے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، اور وہ ٹیکنیکس جو سی تھی نا وہ وہاں سے سیکھ لیں اور اپلائی کرنا شروع کر دی. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں نا تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ آؤٹ سورس کر دیا، نہ آؤٹ سورس کچھ بھی نہیں کیا. وہ انہوں نے تھوڑی سی شفٹنگ کی ہوئی ہے، آؤٹ سورس کہہ لیں کہ کیا ہوا کسی حد تک، لیکن وہ سب کنٹرول میں ہے، وہ کنٹرول میں نہیں تھے. یہ اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ جی وہ ہوئے ہیں. رضی دادا کہتے ہیں وہ ان کو پڑ گئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کو پڑ گئے، یہ کوئی تھوڑی سی اندر کی اور بات ہے. تو بہرحال مزہ آ رہا ہے دیکھنے میں، اور کافی بڑا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام پس رہی ہے. اور جہاں تک میاں محمد نواز شریف کی بات رہی تو انہوں نے اپنی پارٹی کی سیاست کی واٹ لگا کے رکھ دی، پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. ڈار صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو سکتی تھی نا وہ کی گئی، لیکن ڈار صاحب پھر واپس آ گئے پاکستان کے خاطر. مسلسل بدنامگی اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے لیے خدمت کر رہے ہیں. اس کی بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ورنہ پارٹی کے اندر سے جو کچھ حشر کیا جا رہا ہے ڈار صاحب کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ، اور جس طریقے سے مکھن میں سے بال کی طرح مریم نواز کو سائڈ پہ کیا چاچو نے اور دیگر لوگوں نے، تو وہ بھی کمال ہے. تو کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے. بہرحال جی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی. دونوں کا بلاگ بڑا اچھا تھا، بڑا مزہ آیا سن کے. تو ترجمان ہے انصار عباسی صاحب، اس سے زیادہ وہ کیا کاسا لیسی کریں گے جو کر رہے ہیں، اور ان کے پیغامات پہنچاتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، ہوتی ہے پھر انشاءاللہ. اللہ حافظ.